أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کچھ کلمات کے ذریعے فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ اس پہ پورے اترے، انہوں نے اس کلام جو ان کو کلمات سے آزمایا ہے اس پہ پورے اترے. قال انی جاعلک للناس اماما، تو رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کے بہت برگزیدہ نبی ہے، اور ان کے اوپر کئی آزمائشیں آئی.
تو ان ساری آزمائشوں میں وہ پورے اترے۔ تو جب کوئی امتحان میں پورا اترتا ہے تو اس کو انعام بھی ملتا ہے۔ تو رب نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کا امام اور پیشوا بنانے والے ہیں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بچوں میں سے بھی کسی کو بنا دے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو رب نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو عہد ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے لیکن جو اس میں ظالم ہوگا اس کو یہ میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے اس خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کو لوگوں کو ٹھہرنے کی جگہ اور امن کا ذریعہ بنایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ میرے گھر کو صاف رکھو گے، ان طہرا بیتیا، میرے گھر کو صاف رکھو گے کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب اس میں جو آ رہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے عہد لیا کہ میرے گھر کو صاف کرو گے، تو یہ ڈیوٹی کوئی چھوٹی ڈیوٹی نہیں ہے۔ مسجد اور مدرسے کو جو لوگ صاف ستھرا رکھتے ہیں تو یہ ابراہیم اور اسماعیل کی سنت ہے۔ اب اگر کوئی مسجد کا خادم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہے تو یہ اس کی غلطی ہے، یا لوگ مسجد کے کسی خادم کو کم تر سمجھ رہے معاذ اللہ، تو یہ اس کی بدبختی ہے، کیونکہ رب نے ابراہیم اور اسماعیل کو کہا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کے لیے، اور رکوع و سجود کے لیے۔ تو یہ کوئی عام ڈیوٹی نہیں ہے، یہ جو اللہ کے گھر کے، مسجد نبوی کے، خانہ کعبہ کے، یہاں تک کہ یہ جتنی مساجد ہے ہماری، یہ اس کی شاخ ہے، یہ شاخیں ہے، یہ اس کے برانچز ہے۔ تو جو ان کو صاف کرنے والے ہیں وہ اپنے آپ کو کمتر مت سمجھے، کیونکہ یہ ڈیوٹی مسجد کو بنانا، مدرسے کو بنانا یہ آج سے نہیں ہے۔ یہ رب نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابراہیم اور اسماعیل کی یہ سنت ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب یہ سارے انعامات رب نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر دعا فرمائی کہ اے میرے رب اجعل هذا البلد آمنا، میرے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور ان کو کثرت سے روزی دے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، تو رب نے ارشاد فرمائے کہ ابراہیم تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ آج بھی خانہ کعبہ میں، مدینہ میں جاؤ تو کسی چیز کی کمی آپ کو دکھائی نہیں دے گی، حالانکہ وہاں کوئی چیز، کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، لیکن دنیا کا ہر پھل اور ہر چیز آپ کو وافر مقدار میں ملے گی۔ 24 گھنٹے وہاں پر لنگر لوگ کھا رہے ہیں اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار، تو رب نے ارشاد فرمایا کہ جو کفر کرے یعنی انکار کرے، فأمتعہ قلیلا، میں اس کو تھوڑا دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں اس کو مجبور کر دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جتنی آیات ہے اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی نعت بیان ہوئی ہے۔ یہ جو ہم لوگ نعت خوانی کرتے ہیں نا،
تو نعت خوانی دراصل یہ رب کی سنت ہے۔ آپ اگر دیکھیں کہ والضحیٰ کیا ہے یہ سب، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، پورے اگر دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ شعر و شاعری ہے، ایک نعت ہے۔ اسی طرح دیگر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، جبکہ رب کا ارشاد ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، کہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغی لہ، اور نہ اس کی ضرورت ہے، ان هو الا ذکر وقرآن مبین، بلکہ یہ تو نصیحت ہے اور یہ قرآن مبین ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہم نے اپنے نبی کے اوپر نازل کی ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور ہمیں عجم کہتے تھے۔ عرب کا مطلب کیا ہے؟ عرب کا مطلب ہے بولنے والے، اور عجم کا مطلب ہے گونگے، تو وہ ہمیں گونگے سمجھتے تھے اور اتنے ناز کرتے تھے اپنی شاعری کے اوپر کہ پوری پوری کتابیں لکھ دیتے تھے اور اس کو خانہ کعبے کے اوپر لٹکا کر دوسرے قبیلے کو چیلنج کرتے تھے کہ آؤ ہمارے مقابلہ کرو۔ اب جب یہ مقابلے بڑھے اور اپنے آپ کو عرب سمجھنے لگ گئے تو رب نے ان کے درمیان میں ایک نبی مبعوث فرما دیا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، چونکہ تمام انبیاء کرام پیدائشی نبی ہوتے ہیں لیکن جو نبوت کا اعلان ہوتا ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مریم یہ بچہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ لن اکلم اليوم انسیہ، 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرنی، جواب ہم دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام گود میں ہیں، اب لوگ پوچھتے ہیں قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو بچہ گود میں ہے وہ کیسے بات کرے گا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے نبی بنایا گیا ہے میں جہاں کہیں رہوں، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی، زکوٰۃ کی، جب تک میں زندہ رہوں۔ اب تصور کرے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چند دن کا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پوری اگر دیکھیں نا کوئی تو یہ تقریر ہے، یہ پوری شریعت بیان کر رہا ہے۔ کب بیان کر رہا ہے؟ گود میں۔ آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا گیا ہے جب تک میں جہاں کہیں رہوں، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں مجھے زکوٰۃ اور نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ 13 سال کے بعد۔ بچہ کب کہہ رہا ہے؟ گود کے اندر۔ وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، تقریر ابھی ختم نہیں ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو فرمایا کہ مجھے اپنی والدہ کا فرمانبردار بنایا گیا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور میرے اوپر سلامتی ہو یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی۔ تو یہاں سے سلام کی دلیل بھی آ گئی،
اور ولادت کی دلیل بھی آ گئی۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ولادت کہاں سے، تو وہ یہاں سے، اور سلام کا اس کی دلیل کہاں ہے؟ اس کی دلیل بھی یہ ہے، والسلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو، یوم ولدت، یوم ولادت ہے، ٹھیک ہے، یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی، و یوم اموت، اور جس دن اس دنیا سے میں جاؤں گا، و یوم ابعث حیا، اور جب میں شان سے دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، ذالک عیسی ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ حق بات ہے جس پہ لوگ شک کرتے تھے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ ساری جو بات ہوئی ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی نعت بیان نہیں ہوئی؟ یہ نعت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، تم نے مجھے کیسے پایا 40 سال کے عرصے میں؟ تو سب نے کہا کہ آپ تو صادق ہو، آپ تو امین ہو، آپ کے والد سچے ہیں، آپ کی والدہ سچے ہیں۔ تو یہ پوری جو ساری بات تھی آپ نے بتائی۔ تو پھر کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل، کیونکہ آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ صادق اور امین ہو۔ صادق کا مطلب ہے سچے، اور امین کا مطلب ہے امانت دار۔ آپ صادق اور امین ہو، اس لیے ہم آپ کے اوپر یقین کریں گے۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم یہ بات کیوں نہیں مان لیتے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں؟ تو سوائے ابو لہب کے کسی نے، سب نے کچھ نے انکار کیا، لیکن ابو لہب نے انگلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی اور کہا کہ اے بھتیجے، تم نے ہمیں اس لیے بلایا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، دل میں رنجیدہ ہو گئے۔ آیت نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب کے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو اس نے کمایا، جو دولت ہے اس کے کام نہیں آئے گی، سیصلی نارا ذات لہب۔ اگر یہ دیکھے نا تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ آ گیا۔ اب اگر دیکھیں سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص کیا ہے؟ سورہ اخلاص سورہ توحید ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے۔ یہ سورہ توحید ہے، لیکن یہ اس کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، وہاں پہ رسالت ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دو توحید کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کن کے ذریعے ساری مخلوق تک اپنی بات پہنچا سکتا تھا، لیکن رب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہمیت ہے وہ بتانی تھی کہ اگر امتی بن کر رہنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے ادب کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ ادب پہلی سیڑھی ہے۔ اگر اعمال میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تو بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر بے ادبی کرو گے تو ابو لہب والا انجام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔